اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ کہف آیت نمبر 97، 98 and 99۔ 3 آیت پڑھنے جا رہے ہم سورہ کہف کی۔ آیت نمبر 97، فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ تو آیت نمبر 97 جو ہے اس میں اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ فَمَسْتَعُوا، کہ ان لوگوں کو جو ان کے اوپر اٹیک کرتے تھے یاجوج اور ماجوج، اور وہ لوگ مطلب آ کے مطلب ان کا سب فساد مچا کے چلے جاتے تھے، تو اللہ نے کہا اور ان لوگوں کو فَمَسْتَعُوا، ان کو کر دیا گیا أَن يَظْهَرُوهُ، کہ وہ مطلب نہ تو وہاں دیوار وہ جو ہے اس کو کوئی کراس کر کے بھی نہیں آ سکتے، اس کے اوپر چڑھ کے بھی نہیں آ سکتے، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی سوراخ کر سکتے ہیں۔ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور لقب بھی نہیں لگا سکتے اس میں کہ بھئی وہ اتنی مضبوط لوہے کا مطلب اور پورا تانبا مطلب پگھلا کے ڈالا ہوا اور لیڈ ڈالا ہوا، تو وہ بہت زبردست مطلب وہ جو تھا جو بنائے تھے حفاظت کے لیے، یعنی ذو القرنین نے خود ان کے ساتھ مل کے اس میں کام کیا ہے۔ ایک اتنا بڑا بادشاہ جس کو اللہ نے دنیا کا اتنا سارا 70% جتنا دیا ہے، دنیا جتنی ہے اس کا 70% وہ جیت چکے تھے، کانکرر تھے، اور سوچو انہوں نے اپنی ایک قوم کو مطلب حفاظت کرنے کے لیے یہ چیز کی کہ ایسے دیوار جو بنانی تھی اس کے اندر خود وہ لگے ہوئے تھے، لاؤ مجھے 2 پگھلا ہوا تانبا تاکہ میں اس پہ پور کروں، یعنی اس کے اوپر اونڈے لوں، تو وہ بہت مضبوط کرنے کے لیے۔ تو فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا Thus were they made powerless to scale it or to dig through it، یعنی نہ وہ اس پہ سے چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس کو کھود سکتے تھے، یا اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے، یا کوئی لقب لگا سکتے تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی نوٹ ہے 2443، The iron wall and gates and towers were sufficiently high to prevent their being scaled and sufficiently strong with welded metal to resist any attempt to dig through them۔ جو لوہے کی دیوار کھڑی کی گئی تھی اس میں جو بھی چھوٹا جیسا گیٹ سب بنایا گیا تھا، اور وہ جتنا اونچا بلند ٹاور تھا، بہت ہی بلند، سفیشینٹلی ہائی، تاکہ وہ لوگ نہ پیچھے سے چڑھ کے آ سکیں اور نہ ہی اس کے اندر کوئی لقب لگا سکے، نہ اس کے اندر کھڈا کر سکیں، کچھ بھی نہ کر سکتے تھے۔ تو اس کو سفیشینٹلی اسٹرانگ بنا گیا تھا، اور جس طرح سے لوہے کو لوہے سے جوڑنے کے لیے ایک ویلڈنگ کی جاتی ہے مضبوطی کے لیے، تو وہ جو پگھلا ہوا تانبا ڈال کے وہ ایک طرح کی ویلڈنگ ہے، تاکہ وہ اس کے اندر کوئی بھی کھڈا یا کھودنا نہ کر سکے۔ آیت نمبر 98، قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ اب ذو القرنین جو ہے انہوں نے کہا، قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، یہ ہے رحمت ہے یہ میرے رب کی۔ انہوں نے خود کریڈٹ نہیں لیا اس کا، کیا تو انہوں نے نہ کام، لیکن انہوں نے اس کا کریڈٹ نہیں لیا کہ جیسے کہ ابھی یہ میں نے بنایا ہے، اور دیکھو میں بادشاہ ہوں، میں نے اپنا فرض پورا کیا ہے، اور میں نے تو یعنی یہ سب انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے پورا جو ان کا فرض تھا، اللہ نے جو رسپانسبلٹی اور ڈیوٹیز دے کے اللہ نے بھیجا ہے ہر انسان کو، خواہ وہ راجا ہو یا رنک،
تو اگر ان کو بھی اللہ نے ویسے ہی ڈیوٹیز دیا اور انہوں نے وہ ڈیوٹی کو پورا کرنے کے بعد یہ کہا یہ فضل ہے، یہ رحمت ہے میرے رب کا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، تو جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، انہوں نے کہا کہ جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، جَعَلَهُ دَكَّا، تو یہ ہو جائے گا چکنا چور اور مٹی ہو کے مٹی میں مل جائے گا. دکا یعنی ڈسٹ ہو جائے گا. انہوں نے اپنے کام کو ایسا نہیں بولا دیکھو میں نے اتنا مضبوط بنایا ہے کہ اب یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. پہلے تو انہوں نے اس کام کو اللہ کے لیے کہا کہ جب انسان کچھ کرتا ہے تو کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہے خود، میں نے کیا، لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کیا اور اوپر سے کہا کہ یہ رحمت ہے میرے رب کی. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ مت سمجھنا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، جب تک میرا رب چاہے گا تب تک یہ دیوار کھڑی رہے گی. جس دن میرے رب کا وعدہ پورا ہو جائے گا، قیامت کا، یعنی اس دن یہ پوری جو لوہے کی اتنی بڑی دیوار ہے وہ پوری چکنا چور ہو کے گر جائے گی. یہ دیکھو اس میں یہ پتا چلتا ہے نا کہ وہ خواہ کتنے بھی فاتح اور کانکرر تھے بادشاہ، اس کے باوجود بھی 70% پورے ارتھ کا انہوں نے کانکر کر لیا تھا. اس کے باوجود بھی وہ اللہ کو، اللہ کے پریزنس کو وہ جانتے تھے اور وہی چیز کے بارے میں وہ ان کی زبان پہ بھی آتا تھا، ان کی تھنکنگ، ان کی سوچ بھی وہی تھی. ہم ایسا نہیں کرتے، ہم تو ہر چیز کا کریڈٹ خود ہی لینا چاہتے. ہم کو چاہیے کہ نہیں بھائی ہم نے کیا، بھائی ہم نے کیا، یہ غلط ہے. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے، سچا ہے، وہ پورا ہو کے رہے گا. جو بھی اس نے پرومس کیا وہ ہو کے رہے گا. قیامت آنے کی اس نے بات کہا ہے وہ ہو کے رہے گی. سب کو جمع کرنے کی بات ہے وہ ہو کے رہے گی. سب کو کھڑا کر کے اور ججمنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے تمام فیصلے جو کرنا ہے وہ بھی ہو کے رہے گا. بے ایمان اور چیٹر لوگوں کو اس کا عذاب اور سزا مل کے رہے گی، اور مظلوموں کو ان کا حق جو ہے وہ وہاں کے حساب سے دیا جائے گا. نیکی اس کے بدلے میں ان کو ملے گی. He said, "This is a mercy from my Lord. But when the promise of my Lord comes to pass, he will make it into dust. And the promise of my Lord is true." اس کی نوٹ ہے 2444. After all the effort which Zulqarnain has made for their protection. تو ذوالقرنین جو ہے انہوں نے تمام جتنی بھی بھرپور کوشش جو کرنی تھی وہ پوری کر لیے ان لوگوں کی حفاظت کے لیے. He claims no credit for himself beyond that of discharging his duty as a ruler. انہوں نے اس کا کوئی کریڈٹ نہیں لیا کہ یہ دیکھو یہ ہم نے کیا، یہ ہم نے کیا. اور انہوں نے اپنی ایک فرائض جو تھی، جو ایک حکمران کو کرنا چاہیے، وہ ادا کیا تھا. لیکن ایسا کرنے کے بعد بھی لوگوں کو چاہیے کہ وہ بہت ہی اپنا بول بالا کرے اور جے ہو بہت چاہیے سب کو. لیکن یہاں پر ان کو کچھ بھی نہیں چاہیے. ان کو پتا ہے یہ سب کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے اور مجھے اس لیے اس کی تمام مخلوق کے لیے مجھے صحیح چیز ہی کرنی ہے. ان کو صحیح بندگی پہ بھی لانا ہے اور شرک اور بدعتوں سے بچانا ہے. نہیں بچیں گے تو ان کو سزائے موت دینا ہے، کیپٹل پنشمنٹ. تو وہ حکمران ہونے کے ناطے جو ان کا فرض تھا انہوں نے وہ پورا کیا، اس کا کریڈٹ بھی نہیں لیا. He turns their attention to Allah. اب وہ سب کا دھیان جو ہے اللہ کی طرف لے جاتے تاکہ لوگ جو ہے وہ یہ نہ بولے ذوالقرنین کی جے ہو، ارے ذوالقرنین جو ہے یہ بادشاہ ہے جنہوں نے ہمارے لیے بنایا. انہوں نے فوراً سب کا دھیان اللہ کی طرف ڈائیورٹ کرا کہ جس نے یہ
چیزیں سب بنانے میں جو بھی مدد بھی کیا اللہ نے, اور یہ کہ who has provided the ways and means by which they can be helped and protected, کیونکہ وہ اللہ ہے جس نے تم کو یہ تمام چیزیں مہیا کی. اگر لوہا نہیں ہوتا تو کیا کرتے, لیڈ نہیں ہوتا, تانبا نہیں ہوتا تو کیا کرتے, آگ نہیں ہوتی تو کہاں سے پگھالتے, اور پھر انسانوں کا مین پاور پورا, طاقت, قوت, تو وہ تمام چیزیں جو ہے انہوں نے دھیان دلوایا, دیکھو یہ کوشش میں نے کی ہے لیکن سب کچھ کرنے والا اللہ ہے, اور اللہ کو ہم کو جواب دینا ہے. اس لیے وہ خود بھی اپنا جواب دینے کے لیے بھی انہوں نے اپنی تیاری کی ہے. بٹ آل سچ ہیومن پریکاشنز آر ایپٹ ٹو بیکم فیوٹائل. اور انسانوں نے جو بھی اپنے بچاؤ کے لیے کیا ہے, جو بھی انہوں نے پریکاشنز لیے ہیں کہ نہیں بھائی ہم کو بچنے کے لیے اس طرح سے یہ کرنا پڑے گا یا وہ کرنا پڑے گا, وہ سب بیکار ہو جائیں گے, سب بیکار ہو جائیں گے. The time must come when they will crumble into dust. تو وہ وقت آئے گا ہی قیامت کا. اب انہوں نے فوراً دیکھو یہاں انہوں نے یہ دیوار کھڑی کی اور کھڑاک سے انہوں نے دھیان دلایا کس طرف, اللہ کی طرف اور قیامت کی طرف, کہ یہ دیوار کو پرماننٹ نہیں سمجھنا. The time must come when they will crumble into dust. وہ وقت آئے گا, یہ اتنی مضبوط دیوار بھی ہے نا, چکنا چور ہو جائے گی, مٹی ہو کے مٹی میں مل جائے گی. اللہ has said so in his revelation. اللہ نے یہ بات اپنے کلام میں, اپنی کتاب میں کہا ہے. And his word is true. اور اللہ کی ایک ایک بات, اللہ کا ہر کلمہ سچا ہے. مانو تو نا. جو لوگ اگر قرآن کو نہیں مان رہے تو وہ اللہ کے کلام کو, اللہ کے ریویلیشن کو کیسا مانیں گے کہ وہ سچا ہے اور وہ اللہ کا ایک ایک ورڈ ہے جو سچا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے, زبان سے, ہونٹوں سے کبھی ایک بھی جھوٹ نہیں نکلا. تو رسول ہے وہ اللہ کے, فائنل, آخری رسول, سیل آف دا پروفیٹس. اس کے بعد بھی سوچو کہ وہ ہے جن کے منہ سے ایک بار بھی کبھی جھوٹ نہیں نکلا, تو اللہ کیسے جھوٹ بولے گا اپنے کلام میں؟ استغفر اللہ, معاذ اللہ. And so the lesson from the third episode is, تو اب یہ جو تیسری مہم تھی ذوالقرنین کی, تیسرا ایپیسوڈ, تیسرا سفر, اس کے اندر جو سبق ہے وہ یہ ہے, ٹیک ہیومن پریکاشنز. انسانی مدد یا جو بھی تم اپنے بچاؤ کے لیے, جو بھی تم کرو اپنے بچاؤ کے لیے کرو, مطلب انسانی پریکاشن. اینڈ ڈو آل ان یور پاور ٹو پروٹیکٹ یور سیلف فرام ایول. اور جو بھی تمہاری قوت میں, طاقت میں جو کچھ بھی ہے اس کا استعمال کرو خود کو برائی سے بچانے کے لیے, ایول سے بچانے کے لیے, شیطنت سے بچانے کے لیے, شیطانی صفت لوگوں سے بچانے کے لیے. جو بھی شیطان صفت لوگ ہیں ان سے بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست کرنا پڑے گا نا, پریکاشن تو لینا پڑے گا نا. تو انسانی جو بھی تمہاری حد تک جتنا بھی تم کر سکتے ہو اس حد تک جاؤ اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کے لیے. But no protection is complete unless you seek the help and grace of Allah. کوئی بھی تم حفاظت چاہو وہ کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی. تمہاری اپنی طاقت پہ بھروسہ مت رکھو, تمہارے مال پہ اور تمہاری جو بھی چیزیں ہیں اس پر کسی پر بھی تم اعتبار نہیں کر سکتے. اس لیے کہ تم کو مدد مانگنی ہوگی اللہ سے. ذوالقرنین اتنے بڑے بادشاہ, ان کے پاس اتنی بڑی فوج, ان کے پاس اتنی بڑی طاقت, اتنا اسلحہ, سب کچھ, پھر بھی وہ اللہ سے ہی مدد مانگ رہے تھے. کریڈٹ بعد میں اللہ کو ہی دے رہے تھے, اور یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ختم ہو جائے گا جس دن اللہ کا وعدہ پورا ہوگا. سمجھنا مت کہ ذوالقرنین نے بنایا تو زندگی بھر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اور
تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ انسان جو ہے وہ اپنے بچاؤ کے لیے، مگر برائیوں سے بچانے کے لیے، ایول سے بچنے کے لیے، شیطان اور شیطانی اعمال اور شیطانی لوگوں سے بچنے کے لیے جتنا بھی انسان کے اختیار میں ہے اتنا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، نہ کہ ان شیطانوں کے ہاتھ میں اپنے آپ کو دے دے کہ لو شیطان لوگ جو برا کرنا ہے ہمارا کرو، ہم تمہارے ہاتھ میں کٹ پتلی ہے، مت بنو ایسے کٹ پتلی. But no protection is complete unless you seek the help and grace of Allah. تمہارا تم کوئی بھی حفاظت کر لو کچھ بھی، لیکن اگر اللہ سے تم نے مدد نہیں مانگی، اللہ کا فضل تم پہ نہیں آیا، تو تمہاری کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہوگی. تمہاری حفاظت جو ہے وہ نہیں بن سکے گی تمہاری حفاظت. The best of our precautions must crumble to dust. ہمارا بہتر سے بہترین حفاظت کا جو بھی ہم نے بنایا ہو ذریعہ، وہ سب کا سب ٹوٹ کے چکنا چور ہو کے مٹی میں مل جائے گا. when the appointed day arrives. جب وہ دن آ جائے گا جس کا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، قیامت کا دن. ذوالقرنین نے سب کا دھیان فوراً قیامت کی طرف لے گئے کہ دیکھ لو یہ سب کا سب ختم ہو جائے گا، سمجھے، جس دن اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوگا. when the appointed day arrives، یعنی وہ دن جو اللہ سب کو سامنے کھڑے رکھ کے اور تمام ایک ایک کے فیصلے ہوں گے. جب وہ دن آ جائے گا تو پھر تب ختم سب کچھ، تب بندے کو حساب دینا ہے بس، اور سزا بھگتنی ہے اگر برا کیا ہے تو، اور اچھا کیا ہے تو پھر انعام ملے گا. آیت نمبر 99. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. یہاں پر کہا گیا وَتَرَكْنَا، اللہ کہتا روز دن چھوڑ دیں گے ہم. یعنی ایک باندھ ہے بندھا ہوا، اس باندھ کو کھول دو گے تو کیا ہوگا؟ ندی پہ جب باندھ بناتے ہیں ڈیمز تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو اگر کھول دو گے تو ایک دم پانی گش کر کے آئے گا. تو اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ اس دن ہم کھول دیں گے. وَتَرَكْنَا، ترک کر دیں گے ہم کیا؟ بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بعض، یعنی اس دن ہم چھوڑ دیں گے کچھ کو اس دن موجوں کی طرح کچھ کے اوپر، یعنی کہ لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے کے اوپر جتھم جتھا ہو جائیں گے، لڑم لڑی ہو جائے گی، اور موج کی طرح ایک دوسرے کے اوپر گرتے چلے جائیں گے. اور جیسے کہ جب انڈیا اور چائنا کی وار ہوئی تھی تو جب نیوز میں بولتے تھے ویوز آفٹر ویوز، چائنیز جو مطلب آرمی ہے وہ ویوز آفٹر ویوز، کیونکہ وہ پورا کے پورا پہاڑ تھا، وہ پہاڑ پہ سے ایک لہر دوسری لہر تیسری لہر، ساری کی ساری لہریں بن بن کے آ رہی تھی تمام چائنیز جو سولجرز تھے. اب یہاں اللہ پاک ہم کو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اس دن ہم چھوڑ دیں گے موجوں کی مانند ان ایک کے اوپر دوسروں کو. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا. یعنی کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ابھی دنیا کے اندر جو یہ جنگ ہوگی وہ جنگ ہوگی جس میں تمام جو بھی لوگ ہیں، یہ یاجوج اور ماجوج جو بڑے پیمانے کے اوپر بھی وہ لوگ آئیں گے لہروں کی طرح، موج کی طرح، ایک کے بعد ایک اور آتے چلے جائیں گے. اور بولے یہ لوگ جب آئیں گے تو ان لوگوں کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج جو جس طرح سے بڑے پیمانے پہ جب ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور یہ آئیں گے تو یہ ایسے ہوں گے جیسے کہ ہے نا بہت سارے چیٹی کے مانند، اور بولے سارا پانی جو ہے نا وہ پی جائیں گے، سب کچھ کھا جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا. جیسے کہ مطلب چائنیز لوگ آج بھی ہے نا سانپ بچھو کتے بلی سب کو کھاتے ہیں نا، اور اگر آدم خور ہو تو کس کو معلوم کہ انسانوں کو بھی کھاتے ہو.
اور ان لوگوں کا کہنا یہی ہے ہم تو چینٹی کی طرح گھس جائیں گے بل میں جب جو بھی ہوئے گا وار، اور بعد میں ہم نکلیں گے اور ہمارا ہی راج ہوگا پوری دنیا میں. یہ ایسی ایسی باتیں مطلب جو ہوتی ہیں وہ میں بتا رہی ہوں. تو یہاں پر اللہ نے کیا بات کیا؟ اللہ نے چھوٹا سا خالی ایک ہی وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، تو چھوڑ دیں گے ہم بعض کو بعض کے اوپر موجوں کی مانند آتے چلے جائیں گے. وہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور ایک دم قیامت، سیدھا قیامت کا سین ہے. اور سور میں پھونکا جائے گا اور کیا ہوگا؟ قبروں سے سب اٹھ کے آئیں گے نا بھائی. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور ہم سب کو جمع کریں گے، جمع کر کر کے جمع کرنا، سارے جمع کر دیے جائیں گے، جمع کر کر کے جمع کرنا. اللہ کا وعدہ ہے. پہلے ایک بڑی جنگ دنیا میں، اس کے فوراً بعد قیامت. ایک چھوٹی سی آیت میں دونوں بات آ گئی. On that day we shall leave them to surge like waves on one another. The trumpet will be blown and we shall collect them all together. اب اس کی جو نوٹ ہے 2445 and so we pass on to the last days. اب ہم آخری دن پر پہنچ گئے، وہی فیصلے کا دن. Before the great summons comes from Allah. اللہ کی طرف سے جو حکم آئیں گے، اللہ کی طرف سے وارنٹ جو ہے وہ جاری ہو جائے گا سب کے لیے کہ کورٹ میں جج کے سامنے آرڈر آ گیا ہے، حاضر ہو جاؤ. حاضر ہونا ہے سب کو، ارجنٹ کال ہے، کم آن. The great summons comes from Allah. All human barriers will be swept away. انسانوں نے جو کچھ بھی بنایا ہوگا اپنے لیے، کہ کہیں پر بھی کوئی بھی اپنے لیے ایک پارٹیشن بنایا، کہیں گیٹ بنایا، کہیں کچھ بھی بنایا اپنے بچ بچاؤ کے لیے، وہ سب کا سب ختم ہو جائے گا، اڑ جائے گا، پہاڑ اڑ جائیں گے. تو ان کی کیا حقیقت ہے؟ There will be tumultuous rushes. اور ہوں گے وہاں پر ہنگامہ خیز، اتنا ہنگامہ کہ ایک ایسا شور ہوگا، ایک ایسا لاؤڈ نوائز ہوگا جو کنفیوز کر دے گا سب کو. tumultuous rushes. The trumpet will be blown. سور میں پھونکا جائے گا. And the judgment will be set on foot. اور اب جو فیصلہ ہونا ہے وہ فیصلے کے لیے پیش کر دیے جائیں گے، حاضر ہو جائیں گے سب اس بڑے حاکم، اس بڑے حکم، اس بڑے جج کے سامنے جو اللہ ہے، جو ہر کسی کی ایک ایک بات کو جانتا ہے. کون کتنا جھوٹا ہے، کون کتنا مکار ہے، کون کتنا بڑا چیٹر ہے، کون کتنا نیک ہے، کون سچمچ کی جو نیکیاں کر رہا ہے، اور کون کتنا اچھا ہے جو اللہ کے حساب سے چل رہا ہے. یہ سب اللہ کو معلوم ہے. کسی وکیل کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہاں پر کسی وکیل کو ہائر نہیں کرنا پڑے گا کسی کو کہ بھائی ابھی کیا کرے، ابھی وکیل ہے نا، اس کو بولتے کہ بابا ہمارے فیور میں جھوٹ سچ بول کے کیسا بھی کر، جھوٹی گواہی لا، جو بھی کر، لیکن ہم کو جہنم سے بچا لے. یہ کیسے ہوگا؟ کوئی ہے وکیل وہاں پہ؟ ابلیس کو بلاؤ گے کیا کہ ابلیس آ جا بھائی، تو نے دنیا میں تو ہم کو بہکایا تھا، ابھی یہاں پر ہمارا وکیل تو بن جا کم سے کم. استغفر اللہ. اس لیے اپنی تیاری کرنی ہے تو آخرت کے لیے کرو. خالی دنیا کو بنا بنا کے کیا ملے گا؟ دنیا میں صرف اپنے لیے جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کرو. زیادہ کے پیچھے بھاگ بھاگ کے کیا ملے گا؟ ہاں بھاگنا ہے تو آخرت کے پیچھے بھاگو. آخرت جو ہے اس کو اپنی بناؤ تاکہ آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہو تو تم شرمندہ نہ ہو، ہم کوئی شرمندہ نہ ہو، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے گند لیے ہوئے نہ جائیں.
یہ سارے سبق ہیں، اس کو سن کے ایک کان سے دوسرے کان سے نکال مت دینا۔ اب ہم پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر میں۔